آج ہم گفتگو کریں گے حدیث الدعا پر، دعا کی حدیث بیان کریں گے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو گویا کہ، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ دعا اصل میں عبادت کا جوہر کامل اور مظہر خاص ہے۔ یعنی انسان جو شب و روز عبادت کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات ہم پر لاگو کر رکھی ہیں، ان تمام عبادات کا جو اصل محور ہے اور جو اصل اس کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، وہ دعا ہے۔ گویا کہ دعا ہی کے لیے عبادت کو پیش کیا جاتا ہے۔ تبھی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد کہہ کے عبادت کا انسان اظہار کرتا ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تمہیں عبادت کا اظہار ہوا، اور ساتھ ہی کا و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، ساتھ ہی دوسرے حصے کے اندر دعا کو ذکر کر دیا، مدد کا طلب۔ تو مدد کی جب طلب ہے، یہ گویا کہ دعا ہے، اس سے پہلے عبادت، معلوم کہ عبادت سے مطلوب دعا ہوتی ہے۔ اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جتنی بھی عبادتیں تم کرتے ہو، شب و روز کی عبادتیں ہوں، انفرادی عبادتیں ہوں، اجتماعی عبادتیں ہوں، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، ظاہری باطنی عبادتیں ہوں، اس کا مقصود کیا ہے؟ ایاک نستعین، یعنی آپ طلب استعانت اللہ تبارک و تعالی سے کرتے ہیں، یعنی اپنی دعائیں اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو گویا کہ دعا ہی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا، اور دعا ایسی چیز اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں کو عطا کی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ہوا سلاح المومن، کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ مومن کا ہتھیار، جیسے ہتھیار کے ذریعے سے انسان ہر طرح کے ظاہری باطنی دشمنوں سے بچتا ہے، ایسی جو دعاؤں کے اندر لگا رہتا ہے۔ اس لیے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا اور مانگتے رہنا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دادا پیر حضرت عارف باللہ مولانا ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، یہ میرے دوسرے دادا پیر ہیں۔ پہلے دادا پیر میرے قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرہ ہیں، اور یہ دوسرے دادا پیر حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ ہیں۔ تو حضرت عارفی فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈالو۔ جب اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط پیدا ہوگا، یہاں تک کہ فرمایا چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگو۔ اور فرمایا کہ گھر میں داخل ہو، اگر بجلی نہیں ہے، بجلی چلی گئی، تو گھر میں داخل ہو تو اللہ سے دعا، یا اللہ بجلی دے دے، گرمی بہت ہے یا اللہ بجلی دے دے، اندھیرا بہت ہے یا اللہ بجلی لوٹا دے، جو بھی ٹیکنیکل خرابی یا اللہ ہوئی ہوئی ہے یا اللہ بجلی کی ٹیکنیکل خرابی دور کر دے۔ فرمایا یہ دعا کرو۔ گرمی لگ رہی ہے، پنکھا نہیں چل رہا، پنکھا خراب، یا اللہ پنکھا ٹھیک کر دے، یا اللہ یار اس کو ٹھیک کر دے، پنکھا نہیں چل رہا، ایئر کنڈیشن خراب ہو گیا، اللہ ٹھیک کر دے۔ فرمایا سب سے پہلے دعا کرو، دعا کے بعد اب تدبیر کی طرف دوڑو، اب اس کو دیکھو اس میں کیا خرابی ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر سبزی تک خریدنے کے جاؤ تو اس وقت دعا کرو، یا اللہ اچھی سی سبزی عطا فرما دے، میں سبزی خریدنے جا رہا ہوں۔ پھل خریدنے جاؤ تو دعا کرتے جاؤ، اور فرمایا ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، ہاں دل ہی دل کے اندر آپ اللہ سے پکارتے، یا اللہ اچھی سی سبزی عطا کر دے، یا اللہ اچھا سا پھل عطا کر دے۔ یہاں تک فرمایا کہ ٹیکسی کی ضرورت ہے، آپ گاڑی چاہیے، آپ روڈ پہ آ گئے، ہاتھ دینا ہے، گاڑی روکنی ہے۔ یہاں آج کل تو اوبر کا زمانہ ہے، کال کر دی اوبر گھر میں آ گئی، لیکن پھر بھی دعا کرو، یا اللہ ہمیں گاڑی اچھی سی کوئی گاڑی بھیج، اچھا سا کوئی ڈرائیور، یا اللہ اچھی سی گاڑی بھیج، اب آپ کال کریں۔ تو دل میں دعا کر لی، زبان سے دعا کر لی، اظہار کر دیا۔ فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب دعائیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا مانگنا بڑا پسند ہے۔ اور جب بندہ صبح شام ہر لمحے اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور مانگتے رہنے کی عادت جب ڈال لیتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کے ساتھ ایک ربط مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب رابطہ اللہ سے مضبوط ہو گیا، اور یہ رابطہ ہی تو وہ چیز ہے جو آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے۔ آج فرمایا کہ گھر کی بندیاں کھانا پکانے کھڑی ہو، دعا کر لی، یا اللہ آج کھانا پکا رہی ہوں، اچھا سا لذیذ کھانا پک جائے، یا اللہ کو خراب بھی نہ ہے، شربت بنا رہی، یا اللہ لذیذ سا شربت بن جائے، یا اللہ۔ تو گویا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فرمایا کہ دعا کرتے رہو، اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈال لو،
آپ گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، بچے کھیل رہے، بچوں کو کھیلتے ہوئے دعائیں کرنی شروع کر دو، یا اللہ میری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، یا اللہ میری نواسیوں کے نصیب اچھے کر دے، یا اللہ میری پوتیوں کے نصیب اچھے کر، یا اللہ ان کو خوش و خرم رکھ، یا اللہ یہ بچیاں جس سے کھیل رہی ہیں، یا اللہ لائف کے اندر اس کو ہنستا کھیلتا رکھ، یا اللہ دعائیں کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو۔ فرمایا بس یہ دعائیں جو ہیں یہ زندگی کو سنوار دیتی ہیں۔ تبھی ایک حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہیں دشمنوں سے بچانے والی ہو، دشمنوں سے بچانے والی ہو اور تم پر اللہ کے رزق کی بارشیں کروانے والی ہو؟ کیا نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ وہ دعا ہے، تم دعائیں اللہ سے ہر وقت کرتے رہو، وہ دشمنوں سے دعائیں تمہیں بچائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کے خزانے تم پر گریں گے۔ اور فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا وہ ہتھیار جس کے پاس ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جس مجاہد کے پاس ہتھیار ہوتا ہے دشمن اس پہ وار نہیں کر سکتا۔ تو دعا، اس لیے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور تمام عبادتوں سے مطلوب اصل میں دعا ہی ہے۔ بس یہ دعاؤں کی عادت ڈال لو، ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہو۔ جب انسان اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اور یہ جو ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، یا رزاقو یا رزاقو، یا جاب نہیں ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں یا رزاقو کا ذکر کر رہے ہیں، تو اصل میں یہ ذکر بھی دعا ہی ہے، کیونکہ یا رزاقو کہہ کے اللہ تبارک و تعالی کے رزاقیت کی جو شان ہے، اس رزاقیت کی شان کو جب اظہار کرتے ہیں تو اللہ کے رزاقیت کی شان جوش میں آتی ہے۔ جب جوش میں آتی ہے تو ہمارا جو منشا ہے کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے، ہماری رزق کی آسانی ہو جائے، اب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس منشا کے مطابق اپنے رازقیت کے پرتو کو ظاہر کرتے ہیں اور ہمیں جاب مل جاتی ہے، ہماری رزق آسان ہو جاتا ہے۔ تو ذکر کی حقیقت بھی دعائیں نکلتی ہے، کیونکہ ذکر میں بھی اصل میں یہ مانگتے ہیں، یا حفیظو پڑھ رہے ہیں، اے حفاظت کرنے والے، یا حفیظ جو پڑھ رہے ہیں، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حافظیت کی، محافظت کی جو شان ہے، اس شان کو ہم جو اپنے اوپر جب حاوی کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت اتار دیتے ہیں، جس حفاظت کے ہم طلبگار ہیں۔ تو ذکر بھی حقیقت میں دعائیں نکلا، تو دعا بہت بڑی قیمت ہے، اس لیے دعا کی قدر کریں اور شب و روز دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ایک بار پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس پروگرام کو دن دگنا چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور دنیا بھر کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کو پورا اس پروگرام کے ذریعے سے نفع ہو، اور ہم بھی اچھے سے اچھے مضامین ان کے سامنے پیش کریں۔